غرباء غرباء غرباء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفیں، توصیفیں، کبریائی، بزرگی اور بڑائی اسی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے ساری کی ساری کائناتوں کا، مالک ہے ارض و سما کا، رازق ہے جن و انس کا، قادر ہے بحر و بر کا، مقتدر ہے شجر و حجر کا. کیا نباتات، کیا جمادات، کیا حیوانات، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے حکم و اشارے کا غلام ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جو جسے چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جو جسے چاہتا ہے اس دنیا کے اندر ہدایت نصیب کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہیوں میں ڈھکیل دیتا ہے. الغرض ثنا کروں تیری تو سلیقہ نہیں بیاں کرنے کا، اور اگر یوں چپ رہوں تو زبان کے لیے گوارا نہیں. سبحان ما عظم شأنہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے پناہ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. بالخصوص سمندر کے قطرات سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، ہواؤں کے فراٹوں سے بڑھ کر، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر لا تعداد ان گنت درود و سلام کا نزول ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ و مطہرہ پر کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری کائناتوں کی رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، جنہیں اللہ رب العالمین نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین،
جیسا کہ ہم تمام لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یا جس دور کے اندر ہم زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، ہم میں کے اکثر جو باشعور ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس تیزی سے کسب معاشی کی طرف جو ہے رواں دواں ہے، کس تیزی سے لوگ آج آرام دہ اور آرام پسند زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، اور کس طریقے سے لوگ دنیا جہان کے اندر آج دنیا بھر کی وہ ساری نعمتوں کو یا وہ ساری آرام دہ چیزوں کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی فراموش کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اس بات کو بھول جائیں گے یا اس بات کا ہرگز انہیں خیال نہ ہوگا کہ ان کی جو کمائی ہے، ان کا جو مال ہے، وہ مال جو ان کے پاس آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امن الحلال ام من الحرام، وہ اس بات کو بھول جائیں گے کہ ان کے پاس آنے والا وہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، بس انہیں اسی بات کی فکر ہوگی کہ مال میرے پاس کسی بھی طریقے سے آ جائے، میں ہر طرف سے اس مال کے ذریعے سے دنیا کی آرائشوں کو، دنیا کی آسائشوں کو اپنے لیے نافذ کر لوں یا اپنے لیے لے لوں، اور ہر طرح کے آرام دہ چیزوں کو، ہر طرح کی لگژری لائف کو آج انسان جینے کا خواہش مند ہوتا جا رہا ہے، اور انسان اس کے لیے ہر اس وسیلے کو، ہر اس ذریعے کو لیتا جا رہا ہے جس کے اندر آج انسان، اور خصوصیت کے ساتھ اگر کہا جائے تو مسلمان بھی اس کے اندر بڑی تیزی سے اس بات کو بھول چکے ہیں یا بھول رہے ہیں کہ ان کے پاس آنے والا وہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے جب حساب اور کتاب شروع کرے گا تو اس وقت حساب اور کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے لیے 5 سوالوں کو مقرر کر کے رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، جب تک بندہ اپنے ان 5 سوالوں کا حساب نہ دے دے، اللہ رب العالمین کے غضب سے اس دن بچ نہیں سکتا، اور اپنی جگہ سے وہ بندہ وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز زمین کو یہ حکم دے دیں گے، محشر کے میدان میں کھڑے ہونے والے سارے کے سارے لوگوں کے پیروں کو جکڑ لیا جائے گا، جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے وہ ہرگز اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کا ذکر کیا، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائی، وہ یہ کہ وَمِمَّا لَهُ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان 5 سوالوں میں 2 سوال بندے سے یہ ضرور کرنے والا ہے کہ جو مال تم نے دنیا کے اندر کمایا ہے وہ مال تم نے کہاں سے کمایا، تمہارے پاس آنے والا مال کہاں سے آیا، تم نے کس طریقے سے اس مال کو کمایا، کیا تم نے حلال طریقے سے محنت کر کے اس مال کو کمایا یا تم نے جھوٹ بول کر کے اس مال کو کمایا، تم نے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے اس مال کو کمایا یا پھر تم نے اپنی محنت کی خون پسینے کی محنت کر کے اس محنت سے تم نے اس مال کو کمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس بارے میں ضرور سوال کرے گا، جب تک تم اس سوال کا جواب نہیں دو گے کہ تم نے مال کو کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، اس وقت تک تم قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے۔ یہی تک نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسرا سوال یہ بھی کرے گا ان سوالوں کے اندر سے کہ جب تم نے مال کما تو لیا ہے تو پھر اس مال کو تم نے خرچ کہاں پر کیا، تم نے اس مال کو خرچ کہاں پر کیا۔
اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے وہ مال کمانے کے معاملے میں تو احتیاط برت لیتے ہیں کہ حلال کے ذریعے سے مال آ جائے، حلال کے ذریعے سے مال کما لیا جائے، لیکن جہاں پر مال خرچنے کی بات آتی ہے اکثریت آج خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کی اور نوجوانوں کی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ مال کو کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، کن کاموں میں اس مال کو خرچ کیا جا رہا ہے اور کس جگہ پر اس پیسے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں بھی سوال کرنے والا ہے کہ تم نے مال کو کہاں سے کمایا اور تم نے مال کو کہاں پر خرچ کیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں انه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار اولا به، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت کو حرام قرار کر چکا ہے جو آدمی دنیا کے اندر حرام مال کو استعمال کرتا ہے، جو آدمی دنیا کے اندر حرام مال کو کھاتا ہے، جو آدمی دنیا کے اندر حرام مال کو جو کماتا ہے اور حرام طریقوں سے اس مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین نے ایسے گوشت کو جنت کے لیے حرام قرار دیا اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحت النار اولا بھی، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی سب سے زیادہ بہترین جگہ ہے جو دنیا کے اندر حرام مال کو استعمال کرتے ہیں، دنیا کے اندر حرام جو ہے حرام مال کو کھاتے ہیں اور حرام طریقے سے کماتے ہیں اور حرام طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی جس کے تحت میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ یہی ہے کہ سود کے دنیاوی نقصانات۔ کیوں میں نے تمہیدی طور پر حرام مال کے طور پر جو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے اس کا تعلق بالراست سود سے ہے۔ یقیناً سود ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کا کرنا یا جس کا استعمال کرنا یا جس کا اپنی زندگی میں نافذ کرنا انسان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گا اور انسان کو آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گا۔ دنیا میں بھی انسان کو اس کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے اور آخرت میں بھی انسان کو اس کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، اگرچہ کہ اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ اس کا تعلق مسلمانوں سے کیوں نہ ہو یا غیر مسلموں سے کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ اس کا تعلق یہود و نصارہ سے کیوں نہ ہو یا مجوسیوں سے کیوں نہ ہو۔ دنیا جہان کے اندر سود ایک ایسا بدترین اور کبیرہ گناہ اور ایسا فعل ہے جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کو دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اور انسان کو آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن میں آپ حضرات کے سامنے وقت کی مناسبت سے سود کے صرف دنیاوی نقصانات آپ حضرات کے سامنے بتاتا چلوں کہ انسان اگر اپنی زندگی کے اندر سود کو لیتا ہے یا دیتا ہے، سود کے اندر اگر ملوث ہے تو پھر اس کے دنیاوی نقصانات کیا کیا ہوں گے، دنیا کے اندر اس انسان کو کون کون سے نقصانات بھگتنے پڑ سکتے ہیں اور کیسے کیسے مصیبتیں آرائشیں یا کیسی کیسی تکلیفوں میں انسان ملوث ہو سکتا ہے، یہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں۔ عزیزان محترم، سب سے پہلا نقصان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے اندر انسان کو سود اگر لینے کا یا سود دینے کا یا سود کے استعمال کرنے کا ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والا بن جاتا ہے، یہود و مشرکین کے نقش قدم پر چلنے والا بن جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا نقصان انسان کو یا پھر ایک مسلمان کو کہہ لیا جائے خصوصیت کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان یہود اور مشرکین کے طریقے پر چلنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کے خاتمے کے بارے میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو خبردار کیا اور کہا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کے سارے رسم و رواجوں کو اور زمانے جاہلیت کے سارے چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے قدموں تلے روک دیا ہے، میرے قدموں تلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے رسم و رواجوں کو جو ختم کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانًا رِبًا
عباس بن عبد المطلب رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر زمانے جاہلیت کے جو سود ہوا کرتے تھے ان جاہلیت کے سودوں کے اندر سب سے پہلے سود کو ہم نے چھوڑنے کا جو اعلان کر دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ربا سود کے اندر سب سے پہلا سود جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب کے جو بیٹے تھے ان کا سود جو زمانے جاہلیت میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے چھوڑتا ہوں، میں اسے ترک کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اور یہ سود یہود و نصارہ کا مشرکین کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے دنیا جہان کے اندر آج جتنے سسٹم یا جتنے فائنانشل سسٹم دنیا کے اندر چل رہے ہیں، لگ بھگ دنیا جہان کے سارے فائنانشل سسٹموں کے اوپر کنٹرول یہی یہودیوں کا اور مشرکین کا ہے۔ اور دنیا کے جتنے آج فائنانس کے سسٹم ہیں آپ دیکھ لیجئے لگ بھگ سارے کے سارے فائنانشل ایشوز اور فائنانشل سسٹم کے اوپر یہی یہودیوں کا قبضہ ہے، اور انہوں نے اسی فائنانس کے مسئلے کو دنیا جہان کے اندر سود کو ملوث کر کے رکھا ہے۔ دنیا جہان کی بڑی بڑی آپ کمپنیوں کو لے لیں، سارے کے سارے کمپنیاں اس سودی نظام کے اندر مبتلا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب مسلمان اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا انہی یہودیوں کے بارے میں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگوں پر ظلم کرنے والے تھے، یہ یہودی جو تھے یہ لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اور یہ ظلم کرتے کرتے لوگوں سے جو ہے سود کو لیا کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ ہوا کرتا کہ یہ سود کے مال کو جو ہے لوگوں کو دیا کرتے، اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسی مال کے ذریعے سے یہ لوگوں کے اوپر لوگوں کے مال کو ناحق جو ہے کھا لیا کرتے۔ اسی سود کے نظام کی وجہ سے یہ لوگوں کے مال کو ناحق کھا لیا کرتے۔ یہ ان کا طریقہ، یہ ان کا رواج ہوا کرتا۔ اور آج بھی دیکھیے جتنے جہان دنیا جہان کے یہودی ہیں ان کا نظام معیشت پورا کا پورا جو ہے سودی نظام کے اوپر ہے۔ یہ لوگوں کو جو ہے آج بھی وہی طریقہ بناتے ہیں، وہی طریقے سے سود دیتے ہیں، مال دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد لوگوں کے مال کو یہ ناحق ہڑپ لیا کرتے ہیں، لوگوں کے مال کو یہ ناحق کھا لیا کرتے ہیں۔ مگر افسوس محترم آج اکثریت امت محمدیہ کی اور اکثریت مسلمانوں کی بھی آج اس سود جیسے کبیرہ گناہ کے اندر ملوث ہوتے جا رہی ہے، اور ملوث ہو کر کے لوگ اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، لوگ اپنی زندگیوں کو نقصان اور خسارے میں ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کلام کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی اللہ رب العالمین کے کلام کو رد نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جب کہہ دیا یہ یہود اور مشرکین کا طریقہ ہے اور جو ان کے طریقے پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا۔ اللہ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے دردناک عذاب کو جو ہے تیار کر رکھا ہے جو یہود و مشرکین کے طریقے پر چلتے ہیں اور سود کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے ہمارے معاشرے کا حال، کس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر سود عام ہوتا جا رہا ہے، کس طریقے سے لوگ جو ہے سود کو لے رہے ہیں اور پھر جو ہے سود اپنی زندگی میں نافذ کر کے خود بھی پریشان، گھر والوں کو بھی پریشان، پھر خاندان والوں کو بھی پریشان کیا جاتا ہے، اور پھر جتنا مال وہ کماتے رہتے ہیں وہ سارا کا سارا جو ہے مال ان کا اسی سود میں چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ یہود و مشرکین لوگوں کے مال کو سود دے کر کے ناحق جو ہے ہڑپ لیا کرتے ہیں۔ آج کے سود خور بھی یہی عمل کرتے ہیں کہ لوگوں کے مال کو جو ہے زبردستی ناحق جو ہے ہڑپ لیا جاتا ہے سود کے ذریعے سے۔ تو یہ پہلا نقصان انسان کی زندگی پر دنیاوی اعتبار سے اگر ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان یہود و مشرکین کے طریقے پر چلنے والا بن جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال کو ناحق جو ہے چھین لیا جاتا ہے، اس کے مال کو ناحق کھا لیا جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو سود جیسے کبیرہ گناہ سے باز رہنے کی دعوت دی، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ سارے کے سارے دنیا والوں کو، سارے کے سارے مذہب والوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود جیسے کبیرہ گناہ سے باز رہنے کی جو تلقین کی۔ عزیزان محترم ہم تمام کو چاہیے کہ ہم تمام اپنی زندگی کے اندر اس سود جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ یاد رکھیں آپ کی یہ خواہشیں اگر آپ سود کے ذریعے سے پورے کرنے والے ہوتے ہیں، بن جاتے ہیں، تو
وقتیہ طور پر آپ دنیا کے اندر آرائش حاصل کر لیں گے، وقتیہ طور پر آپ کو جو ہے راحت نصیب ہو جائے گی، مگر اس کا نقصان آپ کو دنیا میں بھی اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو نقصان انسان کو اس سود کا ہوتا ہے دنیاوی طور پر یا دنیاوی اعتبار سے، ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، لیکن اگر وہ سود کا استعمال کرنے والا بن جائے، اگر وہ سود کو لینے والا بن جائے، اگر وہ سود کو دینے والا بن جائے، تو پھر یقین جانیے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سود کا لینا یا سود کا دینا انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے اور پھر اس انسان کو مومن رہنے نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ بھی سود تم پر باقی رہ گیا ہے اس سود کو جو ہے تم چھوڑ دو، اس سود کو تم ترک کر دو، ان کنتم مؤمنین، اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم واقعی میں سچے اور پکے مومن ہو، اگر تم واقعی میں سچے اور پکے مومن ہو، اگر تم واقعی میں سچے اور پکے ایمان والے ہو، تو پھر جو سود تم نے لیا تھا، جو سود میں تم مبتلا ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے کہا اس سود کو تم چھوڑ دو، اس سود کو تم ترک کر دو، اگر تم واقعی جو ہے ایمان والے ہو، واقعی جو ہے تم مومن ہو، تو پھر تمہیں سود کو ترک کرنا ہوگا۔ مگر عزیزان محترم، آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھیے، کس طریقے سے ہم جو ہے سود کے اندر آج ملوث ہوتے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں سود کا نظام جو ہے بڑا تیزی سے عام ہوتا جا رہا ہے، اور پھر آج دنیا جہان کے اندر مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے، دنیا جہان کے اندر مسلمان جو ہے شکوے شکایتوں میں ملوث ہو چکے ہیں، دنیا جہان کے اندر مسلمان آج پریشانیوں کے عالم میں گر چکے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یقیناً جہاں پر مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے معاشیات موجود ہیں، جہاں پر آج مسلمان بڑے بڑے کبائر گناہ کے اندر موجود ہیں، وہیں پر مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کے نظام معیشت کے اندر یقیناً سود کا بڑا اہم رول ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان معیشت کے اعتبار سے بھی پریشان ہے، معاشی بحران کے بھی آج مسلمان شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر ان کی زندگیوں کے اندر اس کے نقصانات بھی نظر آ رہے ہیں، اور پھر ایک آدمی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہوئے بھی مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کہہ دیا اگر تم واقعی پکے سچے مومن ہو تو پھر جو سود تم نے لیا تھا اس سود کو تم چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ یہ دوسرا جو ہے نقصان تھا ذرا محترم کہ اگر کوئی انسان جو ہے سود کو لیتا ہے اپنی زندگی کے اندر تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن برقرار نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ سود سے اپنے آپ کو بچائے، اور حقیقت میں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس سود جیسے کبیرہ گناہ سے بچنا ہوگا اور اس سود کو ترک کرنا ہوگا۔ یقیناً ہم اللہ رب العالمین کے یہاں بھی اور دنیا میں بھی ایمان والے ثابت ہو کر کے رہیں گے۔ اس کے بعد تیسرا جو نقصان اس دنیا کے اندر تیسرا نقصان انسانوں کو سود کے حاصل کرنے کا یا سود کے لینے دینے کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان جو ہے لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے، انسان لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور ذرا اس حدیث کو غور کریں، لعنت کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال سوا رواه مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس انسان پر جو سود کا کھانے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اس انسان پر جو سود کا کھانے والا ہے، اور پھر وَمُوكِلَهُ جو سود کا کھلانے والا ہے اس انسان پر بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَاتِبَيْهِ اور اس کے بارے میں لکھنے والا بھی اسی کے برابر ہے، اس کے بارے میں لکھنے والا بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشاہدیہ جو اس کے بارے میں گواہی دے وہ بھی جو ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہے۔ وقال ہم سواء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کے سارے برابر کے گنہگار ہیں، یہ سارے کے سارے اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں، اور سارے کے سارے لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ملعونون علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان لوگوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے جو سود کو استعمال کرتے ہیں، سود کو کھاتے ہیں، سود کو کھلاتے ہیں، اور سود کی گواہی دیتے ہیں، اور سود کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیں سارے محترم، اس حدیث کے مطابق آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے مسلمان ہیں، اگر کسی کو کچھ معاملہ درپیش آ جائے، کچھ ہمارے پاس جو مسئلہ درپیش آ جائے، پیسوں کی کمی پیشی ہو جائے، تو سیدھا اٹھا کر کے ہمارے پاس مشورہ دے دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر جو ہے انٹرسٹ سے آپ کو لون مل جائے گا، فلاں جگہ پر آپ کو اتنے پرسنٹ پر جو ہے پیسے مل جائیں گے، فلاں جگہ پر آپ کو جو ہے اتنے پرسنٹ پر جو ہے آپ کو جو ہے پیسہ دے دیا جائے گا۔ یہ سود ہے، یہ اس کی گواہی دے، اس کی مشورہ دینے والا بھی اس کے اندر برابر کا شریک ہے، اور پھر جہاں پر سود کا رقم دیا جاتا ہے وہ دینے والا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہے، لینے والا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہے، اور پھر اس کو لکھنے والا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہے، اس پر گواہی دینے والا، اس پر شورٹی دینے والا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سود سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، نہ سود دے نہ سود لے، اور نہ ہی کسی کو ریکمنڈ کرے، نہ ہی کسی کی گواہی دے، نہ ہی جو ہے اس بارے میں جو ہے ہم لکھنے کے جو ہے کام کرے۔ یقیناً یہ سارے کے سارے برابر کے گناہ ہیں، اور سب کے سب لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، جو سود کو لیتے ہیں، سود کو دیتے ہیں، سود کو لکھتے ہیں، اور سود کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ تیسرا نقصان محترم دنیاوی طور پر ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ چوتھا جو سود کا نقصان اس دنیا میں ہمیں اٹھانا پڑتا ہے، یا اس دنیا میں ہم پر سود کا جو نقصان ہوتا ہے، وہ یہ کہ سود لینے والی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ سود لینے والی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله، رواه الحاکم۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر یا جس گاؤں کے اندر، جس قریے کے اندر، جس شہر کے اندر زنا ظاہر ہو جائے اور سود جو ہے ظاہر ہو جائے، سود لینے دینے والی قوم ہو جائے، تو پھر فقط احلوا بانفسهم، اس قوم نے اپنے نفسوں کے اوپر اللہ رب العالمین کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ اس قوم نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ اور یقیناً جو قوم زنا میں ملوث ہو جاتی ہے اور جو قوم سود میں ملوث ہو جاتی ہے، اس قوم پر اللہ رب العالمین کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین یقیناً اس قوم کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ آج دنیا جہان کے حالات دیکھیے آپ، کتنے ایسے شہر ہیں، کتنے ایسے جو بستیاں ہیں، کتنے ایسے ملک ہیں جو اسی سودی نظام کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ اسی سودی نظام اور اسی زنا کے گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ملکوں کو تباہی و بربادی میں ملوث کر دیا، کئی شہروں کو اللہ رب العالمین نے تباہی کی طرف ڈال دیا۔ آج دنیا جہان کے دیکھیے آپ، معیشت کا نظام درہم برہم ہے تو اسی سود کی وجہ سے درہم برہم ہے۔ دنیا جہان کے کئی ممالک آج غریبی کی حالت میں آ چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سود کے نظام کو اپنی زندگی میں نافذ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر آیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کئی قوموں کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر برباد کر دیا۔ کئی قوموں کو اللہ رب العالمین نے اس سودی نظام کی وجہ سے، جہاں پر بڑے بڑے کبائر ان کے اندر موجود تھے، اس سودی نظام کا بھی موجود ہونا ان کے اندر ضروری تھا، اور اسی ضروریت کی وجہ سے اس سود کے نظام کو انہوں نے جب اپنے اوپر ضروری کر لیا تو اللہ رب العالمین نے ان پر اپنے عذاب کو نازل کیا اور بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ کہیں پر سیلاب کے ذریعے سے، کہیں پر زلزلوں کے ذریعے سے، کہیں پر طوفان کے ذریعے سے، کہیں پر اللہ رب العالمین نے کسی اور طریقے سے لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات بتلا دی کہ جو قوم زنا میں ملوث ہو جائے اور جو قوم سود کے اندر ملوث
وجہ سے ہو جائے، اس قوم نے اپنے اوپر اللہ رب العالمین کے عذاب کو حلال کر لیا ہے، اور جب اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے تو یقیناً پھر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے اور اس قوم کو ہلاک برباد کر کے رہتا ہے۔ یہ چوتھا گناہ تھا، یہ چوتھا نقصان تھا جو سود کی وجہ سے انسان کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد آئیے پانچواں جو نقصان انسان کو اس دنیا کے اندر سودی نظام کی وجہ سے ہوتا ہے یا سود کے لینے اور دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان اس سود کی وجہ سے اپنی تجارت کے اندر برکت کبھی محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس سود کی وجہ سے انسان کے مال کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتے ہیں، اور انسان کی تجارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتے ہیں، انسان کی ملکیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتے ہیں، اور انسان کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتے ہیں اسی سود کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار نصیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ رب العالمین سود کو گھٹاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سود کو گھٹاتا ہے، آپ صدقہ دیجئے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مالوں میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اور جب آپ سود کو لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو گھٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبة امر الى قلة، کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر سود کے مال کے ذریعے سے اگر نفع حاصل بھی کر لے، وقتیہ طور پر اگر اس کے مال میں نفع حاصل بھی ہو جائے، اگر اس کے مال میں بڑھوتری بھی ہو جائے، تو اس کا آخری نتیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی قلۃ، کہ اس کے مال میں کمی واقع ہو کر رہتی ہے، اس کے مال کو کم کر دیا جاتا ہے، اور یقیناً وہ نقصان اٹھانے والوں میں اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو کر رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے تاجر ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مال لے کر کے، جو سود لے کر کے اپنی تجارت شروع کرتے ہیں، جو سود کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو شروع کرتے ہیں، مگر اکثریت بلکہ یوں کہا جائے 99% سے زائد یا 100% لوگ جو سود کا مال لے کر کے کاروبار تجارت کرتے ہیں، یقیناً ان کی تجارت انہیں نقصان پہنچاتی ہے، یقیناً ان کا مال خسارے میں رہتا ہے، یقیناً ان کے کاروبار ڈوب جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس سود کی وجہ سے۔ یہ سودی نظام ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد کر کے رکھتا ہے۔ یہ نقصان ہوتا ہے سود کو لینے کا، اور انسان کی تجارت کے اندر سے، انسان کے مال کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کا آخری ٹھکانہ یا اس کا آخری نقصان اس کے اندر قلت ہو کر، اس کے مال میں قلت ہو کر رہتی ہے۔ یہ سود کا پانچواں نقصان ہے جو انسان کو دنیا میں پہنچ کر رہتا ہے۔ اس کے بعد سارے محترم، سود کا جو چھٹا نقصان انسان کو اس دنیا کے اندر اٹھانا پڑتا ہے، یا اس دنیا کے اندر انسان کو سود کا چھٹا نقصان پہنچتا ہے، وہ یہ کہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا جاتا ہے، ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ نہ صرف انسان کے اعمال بلکہ یہ سود کا نظام انسان کی ہلاکت کا سبب بھی بن جاتا ہے، انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، اور اس سود کی وجہ سے انسان ہلاک بھی کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم الى آخر الحدیث، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 ایسے اعمال سے بچو، 7 ایسے گناہوں سے بچو جو تمہیں یقیناً دنیا کے اندر بھی ہلاک کر دیں گے، اور آخرت میں بھی تمہیں ہلاک کر دیں گے، اور تمہارے اعمال کو ہلاک کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک، سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ دوسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسحر، جادو کا کرنا اور جادو کا کرانا ہے۔ تیسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی جان کو یا کسی نفس کو قتل کر دینا ہے جس کا قتل کرنا اللہ رب العالمین نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ واکل الربا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا کھانا ہے، سود کا کھانا ہے۔ جب انسان سود کو کھاتا ہے تو پھر اسے ہلاک ہونا پڑتا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کی یہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کی یہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ دنیا جہان کے اندر آپ دیکھیے بے شمار ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ سود لینے کی وجہ سے دنیا
کے کئی ایسے لوگ ہیں جو خودکشی کرنے پر آمادہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے سود کے نظام کو اپنایا اور وہ سود کی رقم ادا نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سود پر مال تو لے لیا، اب اگر وہ سود پر رقم ادا نہ کر سکے تو اس کے نتیجے میں اس کے ضمن میں ان کو ہلاک کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پر بڑی بڑی کمپنیوں نے سود پر مال کو لیا اور وہ مال ادا نہ کر سکے، نتیجے میں ان کمپنیوں کو ڈھا دیا گیا یا ان کو بند کر دیا گیا یا ان کو توڑ دیا گیا۔ کتنے ایسے کاروبار ہیں جنہوں نے سود پر پیسہ لیا اور اس کی رقم ادا نہ کر سکے، نتیجے میں ان کے کاروباروں کو بند کر دیا گیا۔ کتنے ایسے گھر ہیں جنہوں نے سود پر پیسے کو لیا اور اس کے مال کو ادا نہ کر سکے، نتیجے میں ان سے ان کے گھروں کو چھین لیا گیا یا ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ بات سچی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 7 گناہوں سے بچو کہ تمہیں دنیا میں بھی ہلاک کر دیں گے اور تمہیں آخرت میں بھی ہلاک کر دیں گے۔ ان میں ایک سود بھی ہے اور ہم اس کے مشاہدے دنیا جہان کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ سود کے اندر ملوث ہوتے رہتے ہیں، جو لوگ سود لیتے اور دیتے ہیں، ان کی زندگی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان کی ہلاکت ہوتی رہتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ چھٹواں نقصان ہے جو انسان کو سود استعمال کرنے پر یا سود لینے اور دینے پر ہوتا ہے، وہ یہ کہ دنیا میں بھی اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر سود کو جو ہے عام کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ہمارے پاس لوگ سود کو لے رہے ہیں۔ کہیں پر انٹرسٹ کے نام پر سود ہے تو کہیں پر فائنانس کے نام پر سود ہے، کہیں پر EMI کے نام پر سود لیا جا رہا ہے تو کہیں پر انسٹالمنٹ کے نام پر سود ہم لے رہے ہیں، کہیں پر ہوم لون کے نام پر سود بھی ملوث ہے تو کہیں پر کار کی ITI کے نام پر آج مسلمان قوم اور دوسری قومیں سود میں ملوث ہے۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اس سود کی وجہ سے ہلاکت اور بربادی میں ملوث ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ انسان ہلاک ہو کر کے رہتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم تمام سود جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، اپنے اہل و عیال کو بچا کر رکھیں، اپنے خاندان قبیلے والوں کو بھی اس سے بچا کر کے رکھیں۔ اس کے بعد آئیے دو اور جو ہے نقصان بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں تو بہتر ہوگا، وہ یہ کہ 7واں نقصان انسان کو اس سود کا یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر جب انسان سود میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں 8 گناہوں کا ذکر کیا۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 گناہوں کا ذکر کیا، اس میں سے ایک جو ہے گناہ سود کھانا ہے، سود کا کھلانا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے اندر 8 گناہ ہیں، وہ 8 گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے، ان میں سے ایک سود ہے۔ جب یہ قوم اس سود کو کھانے والی یا کھلانے والی بن جائے گی تب اللہ رب العالمین اس قوم کی صورتوں کو، اس قوم کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکلوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین بندر اور سوروں کی شکلوں میں جو ہے اس قوم کو تبدیل کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہمیں چاہیے ذرا اتنی سخت وعید ہونے کے باوجود بھی ہمیں اپنے آپ کو اس کبیرہ گناہ سے بچا کر کے رکھنا ہے، وگرنہ اکثریت آج لوگوں کی اس گناہ کے اندر ملوث ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد 8واں جو نقصان اس دنیا کے اندر انسان کو سود لینے یا دینے کا ہوتا ہے یا دنیاوی طور پر سود کا نقصان انسان کو اٹھانا پڑتا ہے، وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے برابر سے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور ذرا بتلائیے کہ بھلا کون ہے وہ انسان اس روئے زمین کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے اور کامیاب ہو جائے؟ کون ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے؟ کون ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ اللہ رب العالمین نے واضح کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود باقی رہ گیا ہے اس سود کو چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور پھر اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاحْذَرُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے
اگر تم ایسا نہیں کرتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان سن لو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم اس بات پر توبہ کر لو یعنی تم نے سود لیا تھا اور تم سود کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اس سے توبہ کر لو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ اللہ نے کہا کہ جو تمہارے اصلی مال ہے وہ تمہارے مال ہے. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ اللہ رب العالمین تم پر ظلم کرے گا. نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ اللہ رب العالمین تم پر ظلم کرے گا نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. ذرا محترم ذرا غور کر کے دیکھیں کتنا بڑا گناہ کتنا بڑا نقصان انسان کے لیے اور کتنی بڑی وعید ہے کہ انسان اگر سود لیتا ہے تو گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے برابر ہے. بھلا بتائیے کون سا معاشرہ کون سی قوم کون سا شہر یا کون سا ملک ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے اور پھر وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے وہ دنیا کے اندر کامران ہو جائے وہ دنیا کے اندر ترقی کر لے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. وقتیہ طور پر اگر وہ ترقی کر بھی لے تو یقین جاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ آخری الی قلت کہ ان کی آخر یعنی ان کا جو آخری انجام ہے وہ کثرت یا قلت مال پر ہے تباہی پر ہے بربادی پر ہے. وہ سود لے کر کے وقتیہ طور پر عروج پر چلے بھی جائیں تو پھر انہیں یقیناً زوال پر آنا ہی ہوگا. تو یہ آج ایسے نقصان ہیں اس دنیا کے اندر جو انسان کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں انسان اٹھانے پڑتے ہیں اگر انسان سود کے اندر ملوث ہو جائے. اور یاد رکھیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف سود کا کھانا ہی گناہ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ سود کا کھانا بھی گناہ ہے سود کا لینا بھی گناہ ہے سود کا دینا بھی گناہ ہے سود پر مشورہ دینا بھی گناہ ہے سود پر لکھنا بھی گناہ ہے اور سود کی گواہی دینا بھی گناہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ سارے کے سارے برابر کے گناہ ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر جو سود لے رہا ہے تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہے اور اس کے بعد سود دینے والا اس کے بعد کا گنہگار ہے لکھنے والا اس کے بعد کا گنہگار ہے گواہی دینے والا اس کے بعد کا گنہگار ہے یا مشورہ دینے والا اس کے بعد کا گنہگار ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے برابر کے گنہگار ہیں. اسی لیے ذرا محترم ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر حالات جیسے بھی آئیں جتنا اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہے اس مال کو اکتفا کریں اور اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا کریں. اللہ رب العالمین نے جو جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ان نعمتوں پر ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کے ذریعے سے ہی اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے. اپنی خواہشات کی خاطر اپنے نفسانی خواہشات کی خاطر یا دنیا کی آرائشوں اور آسیبوں کی خاطر ہم اس حرام مال کی طرف نہ جائیں جس کے بارے میں دنیا کے اندر بھی ہمیں نقصان اٹھانے پڑیں گے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں نقصانات اٹھانے پڑیں گے اور ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے اور پھر اللہ رب العالمین ہمیں جہنم رسید بھی کر دے گا. ہمیں چاہیے کہ ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا اور سنا گیا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو سود جیسے کبیرہ گناہ سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو سود جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کر کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو کچھ بھی تو نے اپنی نعمتیں ہمیں نوازا ہے اے اللہ ان نعمتوں پر ہمیں اکتفا کرنے والا بنا. اے اللہ دنیا کی چاق و چوبند سے دنیا کی چاق و چوبند کے پیچھے پڑ کر کے اے اللہ سود جیسے کبیرہ گناہ میں ہمیں ملوث ہونے والا نہ بنا. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واتوب اليه. غرباء